وما يعلم جنود ربك الا هو، تمہیں کیا خبر کہ اللہ کے لشکر کتنے، اللہ کے لشکروں کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک عالم ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو عالمین کا رب ہوں، اور عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم علامت سے ہے، اور علامت دلیل کو کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی طاقت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی کبریائی پر، اس کی شہنشاہی پر دلیل ہے۔ یہ ایک ایک ذرہ جسے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ کوئی قوت والا ہے وہ اللہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے وہ اللہ ہے، کوئی خالق ہے وہ اللہ ہے، کوئی مالک ہے وہ اللہ ہے، کوئی قوت والا ہے وہ اللہ ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو نظام کو چلا رہی ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، سمندر کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، ہواؤں کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ ایک سخت زمین سے ایک دانہ کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، وہ ایک کومپل کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اس کو ہاتھوں کے اندر مسلے تو ختم ہو جائے، وہ سخت زمین کے سینے کو پاڑ کر نکلتا ہے، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے اندر مختلف دانے لگتے ہیں۔ یہ اس کا نکلنا اور مٹی بن کر دوبارہ اس کا وجود پکڑنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ درخت کی شکل کو اختیار کرنا، پھر ان پتوں سے مختلف قسم کے ان ٹہنیوں سے خشک ٹہنیاں ہیں، اللہ کتنے میٹھے میٹھے پھل نکال رہا ہے۔ اس لکڑی کے آپ 50 ٹکڑے کر کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو پھل کا ذائقہ نہیں ملے گا، پھل کا رنگ نہیں ملے گا، پھل کا تصور نہیں ملے گا۔ جیسے ہی موسم آتا ہے، خشک لکڑیوں میں سے اللہ پاک تازہ ترین پھل نکالتے ہیں، اس کے اندر مٹھاس بھرتے ہیں۔ یہ کوئی ذات ہے جو بتلا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں، علامت ہیں، دلیل ہیں اللہ کی کبریائی پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی طاقت پر۔ ایک ایک ذرہ بتلا رہا ہے۔ سمندر کی موجیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی نظام چلانے والا ہے، آسمان کا تھمنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو تھامے رکھا ہوا ہے، زمین کا بچھونا بتا رہا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کا یقین دلوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ ایک ہوا چلتی ہے، سمندر سے پانی کو اٹھاتی ہے، اس سمندر کا جو پانی ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر نمکیات شامل کر دی ہے تاکہ یہ پانی گل نہ جائے، پانی سڑ نہ جائے، اس میں سے بدبو نہ آنے لگے۔ اللہ نے اس کے اندر نمکیات شامل کر دی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بادل آسمانوں کی طرف اس پانی کو اٹھاتے ہیں، اس کے اندر سے نمکیات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی بادل اس پانی کو لے کر ہزاروں میل کا سفر طے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جہاں جس بستی کے اندر جتنی ضرورت ہے اللہ پاک اس پر اتنا ہی پانی برسا رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی مقام ہے کہ اللہ اس پانی کو پہاڑوں کی شکل میں، پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں، گلیشیئر کی صورت کے اندر اللہ اس کو سٹور کر رہے ہیں۔ وہ پانی وہاں پر جمع ہو رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے۔ پھر جب اللہ جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے نظام بنایا، اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور وہاں سے وہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے، دریاؤں کی شکل اختیار کر رہا ہے، ندیوں کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ لوگ اس سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کچھ تک ایسے پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ نے باقی پانی کا نظام زمین کے اندر ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ جہاں جس انسان کو ضرورت ہوتی ہے زمین کھودتا ہے، اللہ وہاں سے میٹھا چشمہ نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر ایسا نظام بنایا، اسی لیے تو کہا گیا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے جب آپ پانی پینے لگو گے اور بسم اللہ پڑھو گے، اللہ کے نام پر پیتا ہوں، تو یہ تصور آئے گا کہ یہ 2 گھونٹ جو مجھے اتنی آسانی سے مل گئے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی طاقت کام کر رہی ہے، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ سمندر سے لے کر اب تک میرے پاس جو پہنچا ہے، مختلف شکلوں کے اندر، مختلف قوتوں کے اندر یہ پانی ہوتا ہوا میرے پاس صاف شکل کے اندر پہنچا۔
یہ تصور ذہن کے اندر ہو کہ اللہ نے اس کے پیچھے کتنی قوتیں لگائی ہیں، اور انسان کے صرف حلق کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کو اس پانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں، اب کچھ لوگ عقل مند، کچھ جاہل، کچھ بڑے، کچھ بوڑھے، کچھ بچے، اگر یہ اللہ کا نظام ایسا ہوتا کہ جب انسان کو جس عضو کو پانی کی ضرورت ہوتی اور انسان اتنی مقدار میں لیتا تو کسی کو خبر ہوتی، کسی کو نہ ہوتی میرے اس عضو کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر میٹر ایسا لگایا کہ جیسے جسم کے جس حصوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اس کو پیاس کا نام دے دیا۔ انسان پیاس محسوس کرتا ہے، جیسے ہی پانی پیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف حلق تر ہو چکا ہے، بلکہ نہیں، وہ پانی انسان کے ایک ایک عضو کو جا کے اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ بچہ ہے اسے بھی پیاس لگتی ہے، بوڑھا ہے اسے بھی پیاس لگتی ہے۔ وہ پیاس کا لگنا در حقیقت جسم کا پانی کو طلب کرنا ہے، اس کے عضو کو طلب کرنا۔ وہ عضو پانی طلب کرتا ہے، یہاں اس کو پیاس لگتی ہے، وہ پیتا ہے، وہ ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ جو بقیہ بچتا ہے، جو فالتو ہوتا ہے، وہ جسم سے مضر مادیات لے کر خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بہترین نظام کو چنا، فرمایا عالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے، عالم علامت سے ہے، علامت دلیل کو کہتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی کبریائی پر دلیل ہے کہ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔